आप कदर और इज्जत के लिए फरमाते हैं, उसको वोट की कदर और अजमत और इज्जत ये है कि आप लोगों की खिदमत करें, उनको वो हक दें जो आइन ने उनको प्रोवाइड किया। आपकी अदलिया टोटल इंडिपेंडेंट कि हम दबाव कबूल नहीं करेंगे किसी का। वो मार्शल लॉ वो किस चीज़ का मार्शल लॉ? वो किसने लगाना है मार्शल लॉ और किसने लगाने देना मार्शल लॉ? सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस नहीं होंगे जिस दिन ये किसी इस तरह का हम पे शख्स मारा। जुडिशल मार्शल लॉ का तस्वर ज़हन में है, ना आइन में है, ना कानून में है। अस्सलामुअलैकुम। दूसरा रुख के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार ने आज एक मरतबा फिर से वाज़ेह किया है कि मुल्क में जुडिशल मार्शल लॉ या किसी भी किस्म के मार्शल लॉ की कोई गुंजाइश या इम्कान नहीं। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि मुल्क में सिर्फ जमहूरियत रहेगी, किसी ने शब खून मारा तो उन समेत 17 जजेस नहीं रहेंगे। और गुज़श्ता रोज़ भी चीफ जस्टिस साहब ने एक अहम बात की, उन्होंने कहा कि उन्हें किसी की भी यकजहती या हिमायत की ज़रूरत नहीं है। दूसरी जानिब जमात इस्लामी के अमीर सेनेटर सिराजुल हक साहब की जानिब से तहरीक इंसाफ पर चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में ऊपर से डिक्टेशन लेने के इल्ज़ाम ने भी एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। पहले ही सेनेट के इंतखाबात काफ़ी ज़्यादा उस पर उंगलियां उठाई जा रही थी, अब मज़ीद जो है इल्ज़ामात लग रहे हैं, मज़ीद यह सिलसिला मुतनाज़ा होता जा रहा है। और प्रोग्राम में बात होगी इदारों से मुतल्लिक सख्त मौक़िफ़ रखने वाली मुस्लिम लीग नून के मौक़िफ़ में क्या नरमी आ रही है। और हम बात करेंगे कराची में बिजली के बुरान से मुतल्लिक वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस ले लिया है, क्या वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस लेने से अब इस मसले के हल की उम्मीद पैदा हो गई है। इस सारी सूरत पर बातों के लिए सबसे पहले मैं अपने पैनलिस्ट की इजाज़त से जाऊँगा सिराजुल हक साहब की तरफ जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हें पहले सुना देते हैं, हम पहले सुन लेते हैं कि कल सिराजुल हक साहब ने क्या अहम बात की थी तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक, फिर उनसे बात करते हैं। जी सुनाइए। जी, कतार में खड़े होकर आप लोगों ने उनको वोट दिया, क्या वजह है, क्या मुआहिदा है, क्या बात है, क्या राज है? वो यही करते थे कि बस ऊपर से आर्डर है। अब अल्लाह जाने कि ऊपर का मतलब अर्श मुअल्ला है या कोई और जगह है। जी सिराजुल हक साहब, जो आपने बात की कि ऊपर से मुराद उन्हें आपको पता नहीं है कि अर्श मुअल्ला से तो यकीनन ये ऑर्डर नहीं आया होगा, तो बताया आपको कुछ परवेज खटक साहब ने कि ऑर्डर कहाँ से था? इमरान खान साहब थे उनकी मुराद ऊपर से, या फिर उससे भी ऊपर किसी और का वो इशारा दे रहे थे? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कल बुनियादी बात मैंने ये की है कि अब तो जमातों के सरबराहान ने भी इतराफ किया है कि उनके लोग बिक गए हैं। बाज लोगों ने अपने मेंबरान को शोकाज नोटिस जारी किए हैं, इखराज का फैसला किया है। सबसे बढ़कर सियासी जमातों की भी जिम्मेदारी है। आपका कल इशारा तो चेयरमैन सेनेट के इंतखाब से मुतालिक था ना? अब मैं दूसरी बात ये करना चाहता हूँ कि खुद सेनेट में चेयरमैन के इंतखाब के वक्त जब हम उनके वर्कर से या सेनेटर से पूछते थे कि जनाब इसमें तो पीपल पार्टी का बिल्कुल एक कमिटेड वर्कर है जिस तरह मांडीवाला वाला, तो आप कैसे उनको वोट दे रहे हैं कतार में खड़े होकर? तो उनके लोगों का यही था कि हमें ऊपर से ऑर्डर है। अब सवाल ये है कि हमें आज तक वो पता नहीं चला कि वो मुआहिदा क्या हुआ था पीपल पार्टी और उनके दरमियान, इसलिए कि चेयरमैन के इलेक्शन के दिन तक तो ये आपस में कभी भी एक पेज पे नहीं रहे, लेकिन अचानक उन्होंने एक पीपल पार्टी के कमिटेड लीडर को वोट देना कर। लेकिन सिराजुल साहब, एक नुक्ता बड़ा अहम है यहाँ पे कि आपसे परवेज खटक साहब ने क्यों वोट का कहा, चूंकि आपने तो अलल ऐलान नून लीग के उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान कर दिया था। नहीं, नून लीग का जो उम्मीदवार राजा जफरुल्लाह साहब है उनके साथ बिल्कुल आखिरी दिन हमने एक 5 नुकाती अपने नजरियाती एजेंडे पर मुआहिदा किया। परवेज खटक साहब ने इससे पहले फोन किया था कि हमने बलूचिस्तान के एक आदमी को, किसी आदमी को सपोर्ट करना है। उस वक्त उन्होंने किसी फर्क का तय नहीं किया था, बस इतना था कि हमने बलूचिस्तान के 6 मेंबरान में से एक मेंबर को सपोर्ट करना है। परवेज खटक से मैंने पूछा था कि इस वक्त आपका नाम बता सकते हैं, तो उसने उस वक्त नाम तो नहीं बताया, इतना बताया था कि हमने बलूचिस्तान के इन 6,000 मेंबरान में से किसी एक को वोट देना है। सिराजुल साहब, एक और बात भी बड़ी आजकल डिस्कस हो रही है, आपकी जमात पर बहुत ज्यादा तनकीद होती है कि जमात इस्लामी का आखिर नजरिया है क्या? आप 5 साल केपीके में
تحریک انصاف کے اتحادی رہے. اس کے علاوہ پاناما کیس تھا، اس میں آپ پٹیشنر تھے نواز شریف کے خلاف، اور اس کے علاوہ آزاد کشمیر میں انہی نواز شریف صاحب کی پارٹی کے آپ اتحادی تھے، ان سے آپ نے ایک سیٹ لی. تو نظریہ بیسیکلی جماعت اسلامی کا بہت ڈسکس ہو رہا ہے کہ ہے کیا بیسیکلی؟ دیکھیے، جماعت اسلامی ایک نظریاتی جماعت ہے، اور جماعت اسلامی نے ہمیشہ جو بھی معاہدے کیے، جو ایکشن لیے ہیں، وہ اپنے نظریے اور نظریہ پاکستان کے تحفظ کے لیے. باقی رہی بات یہ کہ مخلوط حکومت خیبر پختونخوا میں شرکت، تو اس وقت بھی پی ٹی آئی نے کوئی 13-14 نکات کا ایک معاہدہ ہم نے ترتیب دیا تھا، جس میں گڈ گورننس تھی، جس میں پٹواری اور پولیس سسٹم کا اصلاح تھا، جس میں تعلیمی اور اسپتالوں کو ٹھیک کرنا تھا، جس میں اداروں کو کرپشن سے پاک کرنا تھا. اور یہ ایک ہمارا ویلفیئر ایجنڈا ہے جس سے انہوں نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا. اب رہی یہ بات کہ یہ سب کچھ نہیں ہو سکا سراج الحق صاحب، جس میں سے آپ شاہ صاحب میری بات سنیں. جی سر. اب ضمنی الیکشن جہاں بھی ہوئے ہیں ہمیشہ ہم نے میرٹ پر فیصلہ کیا ہے. رہی بات آزاد کشمیر کی، تو میں کلیئر کروں کہ آزاد کشمیر کی جماعت اسلامی بالکل ایک آزاد جماعت اسلامی ہے کہ ٹھیک ہے، اس کا جو ماتو ہے، اس کا نظریہ ہے یا فلسفہ ہے، وہ جماعت اسلامی پاکستان کے ساتھ ہم آہنگ ہے، لیکن تنظیمی فیصلوں میں، سیاسی فیصلوں میں وہ آزاد ہے. سر فائنلی اینڈ شارٹلی بتائے گا کوئکلی کہ جو آپ بات کر رہے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ تھا کچھ گورننس سے متعلق، تو کیا وہ گورننس جو ہے وہ آپ کی امیدوں کے مطابق نہیں تھی تحریک انصاف کی کے پی کے اندر، اب آپ ان کے خلاف ہو گئے؟ دیکھیے، مخالفت کی بات اور ہے، مسئلہ یہی ہے کہ ہر پارٹی کا اپنا ایک فیصلہ ہوتا ہے ہر چیز کے بارے میں، اور ہم نے مخلوط حکومت میں شمولیت کی حکومتی امور کے حوالے سے یہ نہیں تھا کہ پورے ملک میں پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کا موقف ایک چیز پہ ہمیشہ ایک ہی رہے گا. تو یہ ملک کی سطح پر ہمارا اتحاد نہیں تھا، یہ ایک مخلوط حکومت میں خیبر پختونخوا کی سطح تک ایک اتحاد تھی. بہت شکریہ سراج الحق صاحب ہمیں پروگرام میں وقت دینے کے لیے، اور اب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں شہلہ رضا صاحبہ، ڈپٹی اسپیکر ہیں سندھ اسمبلی کی، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں جاوید لطیف صاحب، رکن قومی اسمبلی ہے مسلم لیگ نون کے، اور پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شکریہ تمام مہمانوں کا شعبے جوائن کرنے کے لیے. شہلہ رضا صاحبہ، سینٹ الیکشن کی ہی بات کی جائے تو اس الیکشن میں متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان دوریاں مزید بڑھی، گو کہ دوریاں پہلے سے تھی لیکن مزید زیادہ بڑھی. تو یہی ایم کیو ایم جو ہے اب اتحاد کرنے جا رہی ہے سندھ کے اندر مسلم لیگ نون کے ساتھ، تو اس کا کچھ اثر پڑے گا؟ اتحاد مسلم لیگ نون سے کی بات ہے تو پہلے بھی انہوں نے وزیر اعظم کے لیے، صدر کے لیے پی ایم ایل این کو ہی ووٹ دیا تھا، اور جب سے یہ گورنر صاحب آئے، جب سے ماشاءاللہ اور بھی قربتیں ہیں، اور کہا بھی یہی جاتا ہے کہ وفاق سے جو کچھ کیش کی شکل میں یا جو بھی کچھ آیا تھا وہ بھی آپس میں تقسیم کا باعث بنا. جہاں تک سینٹ کے الیکشن میں ہم سے دوریاں ہیں تو ہمارا ان کا ایک اپوزیشن اور گورننگ پارٹی والا ہی ایک رشتہ ہے. دوریاں جو پہلے تھی وہی ہیں، ان میں آپس میں جو دوریاں ہوئی ہیں اس سے ہمارا تھوڑی تعلق ہے کہ پہلے وہ ایم کیو ایم سے وہ دوریاں اختلاف میں سخت اختلاف میں بدل گئی تھی نا، جب وہ ووٹ زیادہ کچھ ایم کیو ایم کے ارکان نے پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو دے دیے تھے سینٹ الیکشن. اپنی خواتین اور جو حضرات تھے جنہوں نے ووٹ ہمیں دیے تھے اور ہمیں نہیں بھی دیے تھے، بہت سارے ووٹ ضائع ہوئے تھے. اگر ہمیں سارے ملتے تو ہمارا ایک سینیٹر اور جیت سکتا تھا، لیکن ان کو یہ گمان ہوا، انہوں نے ایگریگیٹ وغیرہ نہیں نکالا، فرسٹ سیکنڈ چوائس پہ غور نہیں کیا. ہمیں دینے کے بجائے بہت سے لوگوں نے افسوس میں، ضد میں آ کے ضائع کیے، کیونکہ یہ جو 3 گروپ تھے ان میں سے کچھ لوگ اپنے طور پہ بڑے بن گئے تھے اور فیصلے کر رہے تھے، درمیان کے لوگوں کو نہیں پوچھ رہے تھے. موسٹلی لوگوں نے ضائع کیے ہیں. اچھا، اور جو پی ایس پی ہے اس کے کچھ لوگوں نے ہمیں بھی ووٹ دیے خواتین کی سیٹ پر اور ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر. تو باقی جو لوگ گئے ہیں وہ پی ایس پی میں گئے. وہ آپ کو پوائنٹ آ گیا. میں ذرا علی محمد خان صاحب کی طرف جاؤں گا. علی محمد خان صاحب، سراج الحق صاحب نے کل جو الزامات لگائے ہیں تحریک انصاف پر کہ اوپر سے حکم آیا تھا چیئرمین سینٹ کو ووٹ دینے سے متعلق، یہ اوپر سے حکم کہاں سے آیا تھا؟ خان صاحب کا تھا یا پھر مزید کہیں اوپر سے تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے
کہ یہ جو چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں سے چند گنے چنے اچھے کاموں میں سے ہوا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نمبر 1 ایک چھوٹے صوبے سے سینٹ کا چیئرمین آنا، اور سب جو ہے میں کمزور تو نہیں کہوں گا لیکن انڈر ڈاگز، کیونکہ اپوزیشن میں آپ ہمیشہ انڈر ڈاگ ہوتے ہیں، آپ کے پاس طاقت کم ہوتی ہے، عددی طاقت، باقی ایمان کی طاقت انشاءاللہ پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ایمان رکھتے ہیں، لیکن انڈر ڈاگز نے جس کو دنیا کمزور سمجھتی ہے، کچھ چند کمزوروں نے، عددی لحاظ سے کمزوروں نے، انہوں نے مل کے وقت کے فرعون کو وہ ادھر دھکیل مار دیا. جو کہتے تھے نا کہ ہماری کرسی بڑی مضبوط ہے، بہت سے لوگ کہا کرتے تھے، تو میاں صاحب کا بھی یہ گمان تھا کہ ان کی کرسی بڑی مضبوط ہے. دکھا دیا ہم نے کہ طاقت جو ہے وہ عوام کے پاس ہے، ہم نے دکھا دیا اس بار. تو 2 زبردست کام ہوئے ہیں. چھوٹے صوبے کو ریپرزنٹیشن. حکم کہاں سے آیا تھا؟ میں عرض کرتا ہوں، آپ شاید آج جو ہے نا، آج چاہتے یہ ہیں کہ ہم کوئی لنکا ڈھائیں، ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں لنکا ڈھانے کو. اوپر سے حکم تو مجھے نہیں پتا، وہ تو سراج الحق صاحب کو پتا ہوگا، کیونکہ شاید وہ عادی ہیں اوپر سے حکمیں لینے کے. لنکا ڈھا دیا سراج الحق صاحب نے گزشتہ روز. ہمیں تو اتنا پتا ہے، نہیں وہ نہیں ڈھا سکتے، وہ اپنی لنکا کو مزید ڈھائیں گے. میں ان پہ بات کروں گا ابھی. ہم تو عمران خان صاحب اور اپنی جماعت کی سینئر قیادت سے، کور کمیٹی سے ہماری جماعت ڈائریکشن اور حکم لیتی ہے. میں خود اس کور کمیٹی کا ممبر ہوں. اس پہ ڈسکشن ہوئی، ڈیسیجن میکنگ ہوئی کہ ہم نے نواز شریف صاحب کے بندے کو آگے نہیں آنے دینا، اور حل یہ ہے کہ چھوٹے صوبے سے ہم لے آئیں تو ایسا ایک ایشو ہوگا جس پہ زرداری صاحب کی جماعت بھی اور ہماری جماعت کھٹے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے پولیٹیکلی پاسبل نہیں تھا کہ ہم زرداری صاحب کے بندے کو ڈائریکٹلی ووٹ کرتے. اب میں ذرا سراج صاحب پہ آنا چاہتا ہوں. ٹھیک. سراج الحق صاحب ذاتی طور پہ میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں. پاکستان کے چند ان سیاستدانوں میں سے ہیں جو سیاست میں رہنے کے باوجود دامن ان کا کرپشن سے آلودہ نہیں. لیکن سراج الحق صاحب، آپ اور آپ کی جماعت کا پاپولر نہ ہونا اور آپ کی جماعت کا اپنا میسج عوام میں مقبول نہ ہونا اور آپ کا کامیاب نہ ہونا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ساتھ چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی رہی، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. پختونخوا میں میں اس طرف آتا ہوں دوبارہ واپس. میں علی محمد صاحب دوبارہ واپس آتا ہوں. مجھے ذرا شامل کرنا ہے علی میاں جاوید لطیف صاحب کو. جاوید لطیف صاحب، ایک طرف تو سندھ میں آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد کا حصہ بننے جا رہے ہیں، لیکن وفاق سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ کچھ اس طرح کی ہیں کہ آپ زرداری صاحب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نگراں وزیراعظم کے معاملے پہ جو پیپلز پارٹی کے دیے گئے نام ہوں گے اس پر اتفاق کرنے کے لیے آپ رضامند ہو گئے. جواب دینے سے پہلے مجھے اگر وقت دے دیں تو میں پہلے یہ بات کلیئر کر دوں کہ بلوچستان کا احساس محرومی یا بلوچستان چھوٹے صوبے سے پرائم منسٹر بھی لیا گیا تھا، ظفر اللہ جمالی. 2.5 سال وہ پرائم منسٹر رہے. کیا وہاں کا احساس محرومی ختم ہو گیا؟ اب جہاں تک سینٹ کے چیئرمین کا تعلق ہے، اب جواز یہ پیدا کیا جاتا ہے کہ ہمیں چھوٹے صوبے سے چیئرمین لینا تھا. بھائی بات یہ ہے کہ جو سراج الحق صاحب بات کر رہے ہیں، یہ تو ہم بڑے عرصے سے بات کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ خفیہ اشاروں پر ناچیں گے، خفیہ اشاروں پر لوگوں کو منتخب کریں گے تو اس سے احساس محرومی نہ چھوٹے صوبے کا نہ بڑے صوبے کا ختم نہیں ہوگا، نہ یہ نظام بہتر ہو سکے گا، بلکہ آپ دوسروں کے اشاروں پر اس نظام کو کمزور کرنے کی سازش کر رہے ہیں. اب بات یہ دیکھ لیں کہ ایک لیکن جاوید لطیف صاحب، سراج الحق صاحب تو اس مرتبہ آپ کی طرف کھڑے تھے. سینٹ میں جب چیئرمین کا انتخاب ہوا تو انہوں نے نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا، تو تحریک انصاف تو یہاں ان کی مخالفت سراج الحق کو برا تو نہیں کہہ رہا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ سراج الحق صاحب نے جو کہا یہی بات ہم پچھلے 4 سال سے کہہ رہے ہیں. ہم اسی سینٹ کے الیکشن میں یہی بات کہہ رہے تھے جو سراج الحق صاحب نے بڑے دیر بعد کہی. میں یہ کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو جب چیئرمین سینٹ شپ مل رہی تھی تو انہوں نے ڈپٹی چیئرمین کو قبول کیا، اور بات دوسری یہ ہے کہ اس لیے قبول کیا کہ بڑے جو تھے، جو طاقتور لوگ تھے، وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے جو نام ہم نے دیا تھا. یہی بات ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے کندھے نظام کو کمزور کرنے کے لیے استعمال مت ہونے دیں. اب جو آپ نے سوال کیا ہے اس پر میں آتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بات درست ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ بھی ہماری بات ہی کر رہی ہے اور ہم بالکل ان کے ساتھ کھڑے ہیں. جس طرح شائلہ بی بی نے یہ کہا کہ پرائم منسٹر کے انتخاب میں انہوں نے ہمیں ووٹ دیا تھا،
एक कदर मुश्तरक ये है, दूसरी कदर मुश्तरक और भी है, वो ये है कि उनका कहना ये है कि हमें तकसीम किया जा रहा है, वो MQM हो, पीपल्स पार्टी हो या कोई और जमात हो। मैं ये समझता हूँ कि किसी को कमज़ोर करना, किसी को ताकतवर बनाना, ये अवाम का काम है, ये किसी इशारे पर या बिल्कुल बिल्कुल अवाम के पास ये इख्तियार होना चाहिए कि सियासी जमातों में से किसको ताकतवर बनाना है, किसको कमजोर, ये इख्तियार किसी और के पास नहीं होना चाहिए। इसके साथ यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि अदलिया को कौन पॉलिटिसाइज कर रहा है, जिनके बारे में चीफ जस्टिस को ये कहना पड़ा कि हमें किसी की यकजहती या मदद की जरूरत नहीं है। बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक द शो। अली खान साहब तो कहते हैं कि 29 अप्रैल के जलसे में लोग जजेस के साथ इज़हार यकजहती के लिए बाहर निकलेंगे। लाहौर में जो मीनार पाकिस्तान में आपका जलसा है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने तो कल सख्त अल्फाज में कहा है कि उन्हें किसी की यकजहती या मदद की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्होंने तो इल्जाम लगा दिया है अदलिया को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। देखिए, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब अपनी राइट में सही बात कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान भी अपनी जगह सही बात कर रहे हैं। आप कहेंगे कि दोनों अपनी अपनी जगह सही बात कैसे कर रहे हैं? पॉलिटिक्स में या जिंदगी में जरूरी नहीं होता कि एक वक्त में दोनों अशखास जब बात कर रहे हो तो एक गलत हो एक सही हो, या दोनों गलत हो या दोनों सही हो, कुछ भी हो सकता है। देखें, चीफ जस्टिस साहब इसलिए ये बात कर रहे हैं कि जुडिशरी को यूज करके अपने मुखालिफ के खिलाफ यूज ना किया जाए, जुडिशरी को मलाइन ना किया जाए। उनकी बात का मकसद ये है कि आप ऐसी बात ना करें जिससे जुडिशरी की इज्जत में कमी आए। इमरान खान साहब जो बात करें वो एज ए पॉलिटिकल वर्कर कर रहे हैं। आपके सामने जो है हमारी डिप्टी स्पीकर साहबा बैठी है, मैं उनको हमेशा हमारी कहता हूँ, हालांकि वो मेरी जमात की नहीं है, लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ कि पॉलिटिकल वर्कर है, उन्होंने सोबतें बर्दाश्त की हैं, सख्तियां। हालांकि प्रोग्रामों में जितना मैं इनसे लड़ा हूँ, शायद किसी से मेरी इशूज पे लड़ाइयां होती होंगी, लेकिन जाहिर है हमारी सीनियर है, वो रिस्पेक्ट भी देती है, हम भी करते हैं। अब मुझे ये चीज बताएं, ये सब इस बात से एग्री करेंगे एज अ पॉलिटिकल वर्कर, एज अ पॉलिटिकल वर्कर, एज अ पॉलिटिकल जमात, एज अ सियासी रहनुमा, आपके इर्द गिर्द जो होता है उससे आप कतई ताल्लुक नहीं रह सकते। मैं छोटी सी आपको मिसाल देता हूं, हम हल्के के सियासतदान हैं, मैं भी हूं, जावेद साहब हैं। आपके इलाके में अगर कोई इशू होता है, कोई चाइल्ड रेप हो गया, कोई अगवा हो गया, बिजली के खिलाफ जुलूस हो गया, कोई कत्ल हो गया, कुछ भी सियासी इशू हो गया, उस पे एज अ सियासी पॉलिटिकल वर्कर, एज एन MNA, एज ए MP, आप जब आपको एक लाइन लेनी होती है, या आप एहतजाजियों के साथ होते हैं या आप उनके खिलाफ जो है उनके साथ होते हैं। आप न्यूट्रल पॉलिटिक्स में नहीं रह सकते। पॉलिटिक्स में आपको बताना होता है कि which side of the line stand। इमरान खान ने सिर्फ आपको ये बताया है। आपका पॉइंट आ गया अली खान साहब। मुझे एक और नुक्ते की जानिब जाना है, मैं आता हूं आपकी तरफ दोबारा। शैला रजा साहिबा, आज चीफ जस्टिस साहब ने वाज़ेह किया है कि कोई जुडिशल मार्शल लॉ या मार्शल लॉ नहीं आ रहा, लेकिन कल आपकी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले कायद हिज़्ब इख्तिलाफ है खुर्शीद शाह साहब, उन्होंने कुछ गिले किए हैं कि हुकूमत चल रही है, और उन्होंने तशबीह दिया के किरदार को हुकूमत के अंदर। हुकूमत से उन्होंने क्या कहा था, पहले सुन लेते हैं और फिर बात आगे बढ़ाते हैं। अब जो सिंध में हो रहा है वो देखें कि 2 चीफ मिनिस्टर चल रहे हैं, एक मिस्टर हानी चल रहा है, एक मिस्टर सैयद मुराद अली शाह चल रहा है। इस तरीके से सिस्टम चलते, 2 हुकूमतें जब मुल्क में होंगी तो वो अदारे गवर्नमेंट के अंदर, हुकूमत के ऊपर अंदर हुकूमत हो, नहीं चलेगा। जी शैला रज़ा साहिबा, सुनिए अपने गुफ्तगू खुर्शीद शाह साहब की कि हुकूमत के अंदर हुकूमत चल रही है और सिंध में 2 वज़राए आला हैं, वो कह रहे हैं, एक जस्टिस अमीर ईरानी मुस्लिम है और एक मुराद अली शाह। क्या वाकई में हालात इतने खराब? इस वक्त अगर आप जितने भी हम सब बैठे हुए हैं, ये बात अपनी जगह सही है कि मुझे जावेद लतीफ़ साहब का ताल्लुक़ किसी भी पार्टी से हो, मुराद सईद का किसी से भी हो, लेकिन मेरे लिए दोनों बहुत बाइज़्ज़त हैं और हम एक दूसरे के नज़रिए से ज़रूर इख्तलाफ करते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस भी जो है वो हमारे काम को बिगाड़ती है। पहले भी हम ये कहते थे कि FIA का ये काम नहीं है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर जो इदारे आते हैं उसमें आके छापा मारा जाए और ये सब किया जाए। इस तरह हर चीज़ में जब इलेक्शन करीब हैं, आप उठा कर ख़बर लग जाती है और उसके बाद कुछ निकलता नहीं है, तो ये एक अच्छी रिवायत नहीं है। पहले भी जो है आपने देखा कि जब हम ये कहते थे कि ये डोमेन नहीं है इदारों का, तो लोग हमारा साथ नहीं देते थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिकल पार्टीज़ अंडरस्टैंड कर रही हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक चीफ जस्टिस साहब ने स्पीच की, वाकई अदालत को किसी की ज़रूरत नहीं होती,
ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ انہیں اسٹرانگ کرتے ہیں. اور آج تک آپ دیکھیں کہ ہم جب بات کرتے ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی تو 79 سے لے کر آج تک ذوالفقار علی بھٹو اس لیے زندہ ہے اور اس لیے اس کے نظریات زندہ ہیں, اس لیے اس کی لوگ قدر کرتے ہیں کہ اس کو غلط طریقے سے جو ہے وہ اس کو پھانسی دی گئی. اس میں تمام رولز, تمام قانون جو ہے نا, اس نے ایک منٹ اس قسم کے فیصلوں نے, اس قسم کی جب وہاں پہ کارروائی کر رہی تھی سندھ میں یا پھر دیگر نائب کر رہی تھی تو اس وقت آپ کافی زیادہ ناراض تھے, تو نون لیگ خوش ہو رہی تھی اس وقت, نون لیگ تو اس وقت کافی خوش تھی. آج اب ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے تو وہ بس میں ایک بات کہہ رہا ہوں, اس قسم کے فیصلے عدلیہ کو کمزور کرتے ہیں. کبھی ایک پر غلط طریقے سے غلط اپنا ہاتھ آ جائے, آئینی قانون سے ہٹ کر بات کی جائے تو ایک کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے کو محسوس کی جانی چاہیے, مگر بدقسمتی ایسا نہیں ہوتا رہا. جس طرح آج ہم بات کر رہے ہیں, کل کوئی اور بھی کرے گا. بات آپ نے کوٹ کی نا پہلے کہ چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے, تو ہم یہ گزارش کریں گے کہ جب NA-120 کا ضمنی الیکشن تھا تو عمران خان صاحب نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ایک طرف آپ ووٹ دیں گے اگر بلے کو تو وہ ووٹ جائے گا جوڈیشری کو, اور اگر آپ شیر کو ووٹ دیں گے تو وہ جوڈیشری کے خلاف ووٹ جائے گا. دوسرا آج جو بات کی گئی ہے کہ جوڈیشل مارشل لا کی, تو بھائی میں نے تو یہ بات نہیں کی جوڈیشل مارشل لا لگانے کی. جوڈیشل مارشل لا کا لفظ جس شخص نے استعمال کیا اس کے خلاف نوٹس ہونا چاہیے تھا, اور یہ بات غلط ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک بندہ جوڈیشل مارشل لا کا ذکر کر رہا ہے, دوسرا کہہ رہا ہے کہ منار پاکستان میں آپ اکٹھے ہو رہے ہیں جوڈیشری کے لیے. بھائی جس طرح شیلہ بی بی نے یہ بات کی کہ کسی ادارے کو عوامی حمایت کی ضرورت نہیں ہوتی, مگر ایک سیکنڈ مجھے مختصر بریک لینی ہے میاں جاوید لطیف صاحب, مختصر بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آپ کی طرف حاضرین. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک دا شو. جاوید لطیف صاحب, آج ایک طرف آئی جی پنجاب نے جو غیر ضروری سیکیورٹی ہے مختلف افراد کے پاس وہ واپس لے کر داد وصول کی چیف جسٹس صاحب سے, لیکن مریم نواز صاحبہ نے کافی تنقید کی ہے, وہ کافی ناراض دکھائی دے رہی, کہہ رہی ہیں کہ اگر سابق وزیراعظم کو کچھ ہو گیا تو ذمہ دار کون ہوگا, وہ سوال اٹھا رہی ہیں. پاکستان کے اندر سیاستدانوں سے یا نون لوگوں سے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ دیگر اداروں میں بیٹھے لوگوں کے ساتھ دہشت گردی نہیں ہوئی. اب لیکن زیادہ تر نشانہ پولیٹیشین اس لیے بنے کہ جس نے دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھائی اس کو نشانہ بنایا گیا. محترمہ بے نظیر بھٹو کا قصور کیا تھا؟ یہی جرم تھا نا کہ وہ دہشت گردی کے خلاف, اور جو اس کی اصل وجہ سی, جو کاز تھی دہشت گرد بننے کی, ان کو وہ ڈریس کرتی تھی, اس کا ذکر کرتی تھی. اسی طرح آج دہشت گردوں کے خلاف نواز شریف نے جو 5 سالوں میں ایک تحریک چلائی, ایک آپریشن کیا, تو کیا دہشت گرد ملک دشمن جو ہیں وہ معاف کریں گے ان چیزوں کو؟ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ عمران خان ہوں یا بلاول بھٹو ہوں, کوئی بھی پولیٹیشین ہو, اس کو تحفظ اسٹیٹ کا کام ہے دینا, اور اسٹیٹ کو دینا چاہیے. جی شیلہ رضا صاحب, آپ ایگری کرتی ہیں جاوید لطیف صاحب سے؟ میں اس لیے کرتی ہوں کہ پولیٹیشنز جو ہیں وہ سافٹ ٹارگٹ ہیں, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت تو میاں نواز شریف بہت اچھی پوزیشن میں ہیں, اپنے گارڈز بھی رکھ سکتے ہیں, اور پنجاب کی جو منسٹرز ہیں وہ ان کو اپنی چھاؤں میں لے کر چلتے ہیں, اور جو ان کی اس وقت موومنٹ ہے لمیٹڈ سی وہ ہو جائے گی. لیکن ان فیوچر انہیں کورٹ سے لینی پڑے گی, کیونکہ کورٹ میں ہی محترمہ فریال صاحبہ بھی گئی تھیں, اور کورٹ سے ہی مختلف لوگوں کو پھر سیکیورٹی ملی تھی جب ہٹا لی گئی تھی. تو اس وقت محترمہ فریال صاحبہ نے کورٹ سے جا کے لی تھی, کیونکہ سب کو یاد ہوگا کہ جس اسٹریٹ میں وہ رہتی تھیں گھر کے کارنر پہ ایک بلاسٹ کر دیا گیا تھا بچے کا, اور سب کو یہ بھی یاد ہوگا کہ میرے گھر پہ 5 بلاسٹ ہوئے تھے, اور 9mm کی گولی سے فائر بھی ہوا تھا میری گاڑی پہ. تو جب پچھلے سال بھی گورنمنٹ, پچھلی ٹینیور میں بھی گورنمنٹ 4 مہینے نہیں تھی, تو میں نے ریکویسٹ کی تھی, اور میں ابھی پھر ریکویسٹ ڈالنے والی ہوں
کہ آفٹر دا گورنمنٹ مجھے سیکیورٹی دی جائے. تو یہ ہے کہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں, ٹھیک, یعنی کہ سیکیورٹی ہونی چاہیے. میاں صاحب جو ہے وہ پرائیویٹ گارڈ بھی افورڈ کر آپ کا پوائنٹ آ گیا, ٹھیک ہے. جو نہیں افورڈ کر سکتے انہیں گورنمنٹ کے لیا جائے. میں ایک اور نقطہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ علی خان صاحب سے. علی خان صاحب, خان صاحب نے 20 MPs کو شو کاز نوٹسز تو بھیجے, بڑی داد وصول کی, لیکن وہ تو اب حلف اٹھا رہے قرآن پاک پر کہ ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا, اور شو کاز نوٹسز کے جواب دینے کے بجائے یہ لوگ اب خان صاحب کو لیگل نوٹس بھیج رہے ہیں. تو یہ بیک فائر نہیں کر گئی موو؟ ان کا حق ہے, اپنا ڈیفنس ہر آدمی کا حق ہے. ہم نے ان کو شو کاز دیا ہے, شو کاز کو وہ جواب دے دیں گے. جہاں تک سیکیورٹی کا تعلق ہے, میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, سیکیورٹی میں اور ایکسٹرا آرڈنری پروٹوکول میں فرق ہوتا ہے. سیاستدان جو ہیں وہ قوم کا اثاثہ ہوتے ہیں, ان کو بچانا قوم کا اثاثہ ہوتا ہے, یہ ذمہ داری ہے اسٹیٹ کی. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے, وہ قوم منتشر ہو جاتی ہے جس کے رہنما نہیں رہتے. آپ فاٹا میں جا کے دیکھیں, ان کے تمام سیاسی رہنماؤں کو, جتنے بھی ان کے تھے, بہتوں کو شہید کر دیا گیا ہے. لیکن جو پروٹوکول کے نام پہ, سیکیورٹی کے نام پہ بہت بڑا شبشبہ ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے. وہ بالکل غلط بات ہے. لیکن سیاستدانوں کی سیکیورٹی یا لیڈرز کی سیکیورٹی, ریلیجس لیڈرز کی سیکیورٹی, کچھ اینکرز کی, امپورٹنٹ جرنلسٹ کی سیکیورٹی, وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا, اس کی اسیسمنٹ ہونی چاہیے کہ ایک گارڈ چاہیے, 2 چاہیے, مطلب 2 کی بجائے 200 لوگ گارڈ لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں, 50 60. اور ایک اور چیز, جہاں تک قربانی کی بات ہے, موت سے نہیں ڈرتے. آپ کے سامنے جو آدمی بیٹھا ہے, میرے اپنے الیکشن کیمپین میں میرے خلاف بم دھماکہ ہوا, آئی ڈی پلانٹ کیا گیا, آئی ڈی پلانٹ ہوا, دھماکہ ہوا, اس کے باوجود میں اس جگہ گیا, میں نے جلسہ کیا. ہم ڈرتے نہیں ہیں. لیکن اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ جہاں ضرورت ہو, جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, میرے 32 ٹھیک, یعنی سیکیورٹی ہونی چاہیے, بہت زیادہ ایکسیسو نہ ہو, صرف ضروری سیکیورٹی ہے وہ ساتھ ہونی چاہیے. اس کے ساتھ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم بات کریں گے کراچی میں توانائی بحران سے متعلق باتوں کی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دی شو. بات ہو جائے کراچی میں بجلی بحران سے متعلق. شیلا رضا صاحبہ, کراچی کے شہریوں کو بجلی کون دے گا؟ بنیادی سطح کے مسائل ہوں تو آپ الزام لگا دیتے ہیں بلدیاتی حکومت پر, جبکہ بجلی یا پانی کا دیگر انتظامی مسائل ہو تو آپ وفاق پر الزام لگا دیتے ہیں. تو پیپلز پارٹی تو 10 سال سے حکومت میں ہے, اس نے کیا کرنا ہے وہاں پہ؟ پانی اور بجلی جو ہے وہ وفاق سے ریگولیٹ ہوتا ہے, اور جب ہم حکومت میں بھی نہیں تھے, جب بھی ہم نے مخالفت کی تھی کہ الیکٹرک کو پرائیویٹائز نہیں کیا جائے. اب 23% اس میں شیئر وفاق کے ہیں اور 76% پرائیویٹ کے ہیں, اور جو ان سے معاہدہ کیا گیا ہے وہ اس کی کاپی تک صوبے کو نہیں دکھائی گئی. یہ ہمارا رونا ہے, اور ہم پہلی جماعت ہیں جس کا اپنا صوبے کا پاور ہاؤس ہے, اور ہم وہاں سے بھی جام شوروں میں جو 100 میگا واٹ پروڈیوس کر رہے ہیں وہ ہم کراچی کو دے رہے ہیں. لیکن اللہ کے واسطے, آپ پہلے ہی جب میاں صاحب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کراچی میں بجلی جاتی نہیں اور لاہور میں آتی نہیں, اور الیکٹرک کو جو گیس کا دینے کا معاہدہ تھا وہ اس لحاظ سے نہیں دی جا رہی. اور اب وفاق جو ہے وہ معاہدہ کر رہا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں صوبے کو. تو ہمیں کم از کم آئینی طور پر ہم زیادہ حق رکھتے ہیں, کیونکہ ہمارے صوبہ سب سے زیادہ گیس پروڈیوس کرتا ہے. وہی ہمیں دوبارہ جو ہم آپ کو بیچتے ہیں اس سے ڈبل پیسوں میں دے دو, گیس تو دو ہمارے. ہاں, اور اس کے علاوہ ایک بات اور 250 میگا واٹ کے الزام لگا رہی ہے وفاق پر, تو اس سے الزام تراشی 250 میگا واٹ کے 2 پروجیکٹ ہیں جن سے ہم بجلی پیدا کر سکتے ہیں, لیکن اس میں بھی گیس نہیں دے رہے. کہ دیکھیں پچھلے 5 سالوں میں سندھ میں جس کی حکومت تھی اسی کی وفاق میں حکومت تھی. کیا اس وقت کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل ہو گیا؟ ہم نے تو کسی حد تک مسئلے کو حل کیا ہے نا, لیکن پچھلے 5 سالوں میں تو یہ مسئلہ بڑی شدت اختیار کر گیا تھا. جہاں تک ان کا یہ کہنا ہے کہ الیکٹرک کے حوالے سے کہ اس کو پرائیویٹ نہیں کیا جانا چاہیے تھا, میں ان کے اس بات سے پورا اتفاق کرتا ہوں کہ یہ بدماشی ہے ان کی, کہ آپ اگر نہیں دے پا رہے اور بات ڈال رہے ہیں کہ ہمیں سوئی سردن والوں کا جو ہے وہ ہمیں پوری سپلائی نہیں دے رہی. یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ آپ جب معاہدہ کر رہے تھے کیا اس وقت یہ ساری چیزیں آپ نے ڈریس کی تھی؟ میں یہ کہوں گا کہ صوبائی حکومت ہو یا وفاق کی حکومت ہو, آپ دیکھیں پرسوں جا ہی رہے ہیں پرائم منسٹر, میں یہ ریکویسٹ کروں گا صوبائی حکومت سے بھی کہ آپ اس تقسیم میں پڑے بغیر کہ وفاق میں کس کی حکومت ہے, ہمیں وہاں کراچی کے جو لوگ ہیں ان کے پرابلم کو حل کرنا چاہیے, اس کو ڈریس کرنا چاہیے, اور مل بیٹھ کے ان کی بدماشی کو ختم کیا جانا چاہیے. جس معاہدے میں ہم حصے دار ہی نہیں ہیں اس کا ہمارے اوپر کیوں ہے وہ کیا جا رہا ہے؟
हमसे बाला बाला हमारी जब हुकूमत नहीं थी माहिदा कर लो। अली मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक बड़ी स्टेक होल्डर है कराची के अंदर, तो आपके नज़दीक क्या सियासत हो रही है अवामी मसाइल पर, या फिर वाकई में बहरान जनवन है या फिर आर्टिफिशियल बहरान लगता है आपको? दोनों मसले हैं, सियासत भी होती है और बहरान भी है। बहरान पता है क्या है, इस वक्त मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। पख्तूनख्वा की मैं एग्जाम्पल दूंगा। पख्तूनख्वा की इस वक्त जरूरत 2000 से 2500 मेगावाट के बीच में है, बना 4000 मेगावाट से ज्यादा रही है, अपनी जरूरत से 2 गुना बना रही है, फिर भी नहीं मिलती। 1.5 रुपए, 1 रुपए 50 पैसे, एक 1.5 कुछ कम 2 रुपए पे हम बनाते हैं, हमें मिलती जो है 17-18 रुपए पे वापस। ये कोई इंसाफ है? दूसरा देखें, इस वक्त पाकिस्तान की जनरेशन कैपेसिटी आपको पता है कितनी है? आपकी कैपेसिटी 25,000 मेगावाट से ज्यादा है। जरूरत इस वक्त, जब कराची में इस वक्त तबाही मची हुई है, इस वक्त भी पूरे मुल्क में, अभी अगस्त जुलाई नहीं आया, अभी आपकी जरूरत जो है वो 18 से 20,000 मेगावाट के बीच में है। कैपेसिटी आज भी 4-4,500 मेगावाट ज्यादा है। मसला यह है कि आपका बहुत बड़ा सर्कुलर डेप्थ है, जो कि इस वक्त गवर्नेंस का इशू है। मियां साहब की जब गवर्नमेंट आई थी 480 और 500 अरब रुपए का सर्कुलर डेप्थ था, जो अब 1000 अरब तक पहुंच गया है। ये नुकसान किसका है? अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आपने देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड, वो आपको मुफ्त में जो है वो बिजली देंगे। तो हुकूमत से ये पूछा जाए कि वो सर्कुलर डेप्थ जो बड़ा इन्होंने रोना रोया था पीपल्स पार्टी से, नो डाउट बहुत बड़ा सर्कुलर डेप्थ इनहेरिट किया था 500 अरब का, वो 500 अरब का 1000 अरब तक पहुंच गया। तो मियां साहब कहां गई आपकी वो एक्सपर्ट्स की टीम, वो गुड गवर्नेंस, और कहां गए आपके वो वादे मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज साहब, जो आप कहते थे कि 2 साल में ठीक, यानी कि लोड तो खत्म नहीं की, बिजली खत्म कर दी। ठीक है, सियासत हो, सियासत जरूर करें सियासी जमातें या हुकूमतें, लेकिन अवामी मसाइल पर सियासत नहीं होनी चाहिए तमाम सियासी जमातों का या फिर हुकूमतों का। बुनियादी जो उनकी तरजीह है वो अवामी मसाइल का हल ही होना चाहिए। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का शो में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आज के शो में इतना ही, कल मुलाकात होगी, फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।